تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، تو یہ کسی شہزادے کو ملے تو پھر بات بنتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں نے بھی شہزادے کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اچھا اس کا مطلب ہے آپ اپنی بہو بنائیں گے؟ کہا کیوں؟ تو کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ کا بیٹا شہزادہ ہے، بادشاہ دا پتر ہی شہزادہ ہوندا ہے۔ حضرت عمر جلال میں آ گیا، فرمایا چپ ہوئے، میرے پتر نوں تے سیدھی طلاق نہیں دینی آوندی، وہ شہزادہ کہاں سے بن گیا؟ اس نے کہا پھر آپ کی نظر میں شہزادہ کون ہے؟ فرمایا میری نظر میں اگر شہزادہ ہے تو حیدر و بطول کا بیٹا حسین ہے۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دعا مانگے، حضرت فاروق اعظم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس کے اول آخر درود پاک نہ پڑھے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جاتی ہے، وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ اس کے شروع میں اور آخر میں درود و سلام نہ پڑھ لے۔ اس واسطے درود پاک اول میں بھی اور آخر میں بھی ضرور پڑھا کریں تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو سکیں۔ دوستان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر جمعۃ المبارک میں ہم ایک سورہ انور کی تفسیر سنتے ہیں، لیکن آج میں نے اس کو سٹاپ کیا ہے اس لیے کہ حضرت سید الشہداء امام کربلا، حضرت امام علی مقام، امام تشنہ کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ایک لازوال قربانی پیش فرمائی میدان کربلا کے اندر، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالی جائے، چونکہ جب بھی سال کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ جو پیغام حسینی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ حقائق ہمیں سننے بھی چاہیے۔ ان کے ساتھ جہاں عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہیں پر بندے کو اپنے جتنے بھی بزرگ ہیں، جزاک اللہ، ان بزرگوں کے ساتھ محبت و عقیدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو دونوں نواسے عطا فرمائے تھے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی منفرد شانوں کے مالک تھے، یہاں تک کہ ان کا جو نام رکھا گیا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ نام جنتی نام ہے، اور آپ سے پہلے کسی کا بھی نام حسن یا حسین نہیں ہوا۔ یہ بہت عظیم اور بزرگ اور برتر ہستیاں ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور تو بھی ان سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی یہ آپ ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں۔ اپنے جمیع عقائد درست کرنے کے بعد جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں ان سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے اسلام کا حصہ لازمہ ہے، اور جب بندہ بزرگوں سے محبت نہ کرے تو اس بندے سے نفرت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھو ایک مشہور بات ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جنازہ لایا گیا، کہا حضور اس کا جنازہ پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا جنازہ میں نے نہیں پڑھانا، نہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو جتنی یہ بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کا جو دشمن ہو اس سے دشمنی رکھنا یہ بھی اسلام کا اور ایمان کا حصہ لازمہ ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ ایک اصول آپ نے سنا ہوگا، مزید کھول دیتا ہوں
کہ اللہ رسول سے محبت ضروری ہے لیکن ان کے دشمن سے دشمنی بھی ضروری ہے. ہمارے ہاں صرف ایک طرف کو بیان کیا جاتا ہے, نہیں جی نہیں محبت ہی کرو. تو میں نے کہا جو دشمن ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اور یہاں اگر ہم تھوڑا سا اپنی دانش سے کام لینا تو قرآن مجید جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. تو اعوذ باللہ کا ترجمہ آتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ تیری شیطان مردود سے. یعنی بسم اللہ بعد میں ہے جس میں اللہ کو رحمان و رحیم کہا گیا, اے بعد میں ہے, شیطان کے لیے پناہ پہلے کہی گئی. کیا مطلب ہے؟ فرمایا سجنا دے نال گال بعد وچ کریں, دشمن تے لعنت پہلو گال ہے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو محبوبوں سے محبت تو ہے ہی ہے, جو محبوبوں کا دشمن ہوتا ہے نا اس کا رد پہلے کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہر برتن میں سے کھاتے ہیں نا ان کو بھی شرم کرنی چاہیے. برتن اپنا ہی اچھا ہوتا ہے, اپنا کو زمانے میں معیار بھی ہونا چاہیے. تو یہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں ان سب سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ لازمہ ہے, یہ ذہن نشین فرما لیں. رہ گئی بات امامین کریمین کی, اللہ رب العزت نے ان کو بڑے بلند مقام و رتبے عطا کیے. یہاں تک ابن عساکر میں روایت ہے, فرمایا کہ جب حسنین کریمین جنت میں جائیں گے تو وہ جنت اللہ کی بارگاہ میں کہے گی یا اللہ کہ تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے سجاؤں گا, میں تجھے زینت دوں گا, میں تجھے سنواروں گا. حالانکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا جب بھی کوئی بڑی رات آتی ہے نا, شب قدر ہو, شب براعت ہو یا کوئی بڑی رات ہو اسلامی ہسٹری کے مطابق, تو اس رات میں جنت کو سجایا جاتا ہے. بلکہ اگر آپ کو نہیں یاد تو میں حدیث ریمائنڈ کروا دیتا ہوں. رمضان شریف کی فضیلت میں ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ تعالیٰ جنت کے جتنے بھی خازن ہوتے ہیں فرشتے ان سے کہتا ہے جنت سجاؤ. حالانکہ جنت تو پہلے بھی سجی ہوئی ہے, پھر سجاؤ. کیوں؟ فرمایا جو روزے رکھتے ہیں نا ان کو ان کا انعام عطا کیا جائے گا. جنت پہلے ہی سجی ہوئی ہے اور اس کو ہر بڑی رات میں سجایا جاتا ہے, پھر رمضان پورا سجایا جاتا ہے. اب اتنی سجی ہوئی جنت, سنوری ہوئی جنت, وہ کہے گی باری تعالیٰ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے سنواروں گا, تو اب مجھے سنوار, مجھے خوش کر, مجھے زینت دے, مینو بھی پتہ لگے بھی مینو کوئی شے مل گئی ہے. تو اللہ فرمائے گا جا تمہیں ہم نے حسن بھی دے دیا ہے, حسین بھی دے دیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ اکبر. یہ ہے ان بزرگ ہستیوں کی شان. یعنی جنت بھی, اور حدیث شریف کے پتہ کیا لفظ ہیں؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ جیسے دلہن ناز کرتی ہے جب اسے اچھا گھر مل جائے اس کی خواہش کے مطابق تو وہ خوش ہوتی ہے, فرما اسی طرح جنت بھی خوش ہو جائے گی کہ اللہ نے میری چاہت کو پورا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے, اگر جنت کو حسن و حسین مل جائیں وہ خوش ہوتے ہیں, اگر ہمیں مل جائیں تو ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے پھر. تو یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا یہ تو آدمی کے ایمان اور آدمی کے عشق کے تکمیل کی دلیل ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ہے, ہمارے کچھ احباب وہ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں, امام علی مقام کی یا تو ولادت بیان کرتے ہیں یا شہادت بیان کرتے ہیں, بیچ والی زندگی کو بیان نہیں کرتے. توجہ ہے نا جی؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. ولادت بھی بے مثال, شہادت بھی بے مثال, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بیچ والی زندگی بھی تو بتاؤ نا. اصل میں بیچ والی زندگی وہ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر بتائیں گے تو یہ بتانا پڑے گا کہ امام حسین کا صحابہ سے پیار کیسا تھا. اب جب یہ بتائیں گے تو دکان بند ہو جائے گی. اب جب یہ لوگ اس لیے نہیں بتاتے کہ بتانا پڑے گا کہ امام حسین عبادت کیسے کرتے تھے, ریاضت کیسے کرتے تھے, سخاوت کیسے کرتے تھے, آپ کا زمانے اور معاشرے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا, اب ادھر تو جانا نہیں چاہتے. بس ولادت تے نعرے لائے تو روپیے جے بھائی پائے تھے اگاں, شہادت تے امام علی مقام نے دیتے چڑھے قرآن پڑھیا تھے اگاں. یہ بھی بیان کرتے کہ امام علی مقام نے, نبی پاک نے جب پردہ فرمایا تھا تو آپ کو پتہ ہے امام پاک کی عمر کتنی تھی؟ لگ بھگ 7.5 سال کے قریب تھی, لگ بھگ, جب آقا نے پردہ فرمایا. اس کے بعد امام علی مقام کیا کرتے تھے؟ یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے. میں آج کوشش کروں گا کہ اس زندگی کے کچھ پہلوؤں سے بھی پردہ ہٹاؤں.
کیونکہ یہ یاد رکھ لیں آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، صرف شانے سن کے نعرے لگا کے لنگر کھا کے چلے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے شان بھی سنو اور ان کا جو کام ہے وہ بھی سنو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی شانوں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، سنا آپ نے بھی ہوگا پر دوبارہ سنیے. آقا کریم انہیں کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اور صرف کندھوں پہ نہیں بٹھاتے تھے، اپنی گود میں بھی بٹھاتے تھے، اٹھا کے ویسے بھی چلتے تھے، اور جب آپ سجدے میں ہوتے تو تب بھی امام پاک کبھی بیٹھ جاتے تو نبی سجدہ لمبا فرما دیتے تھے. لیکن یہاں پر ایک بڑی لطیف بات ہے. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے بھی چھوٹے بچے ہیں اور آپ کے بھی چھوٹے بچے ہیں، لاڈ پیار وہ بھی کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کبھی کبھار وہ بھی کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بتاؤ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں نا جی. لیکن آپ میں اور مجھ میں شاید یہ جرت بہت کم ہوتی ہوگی، گھر کے اندر وہ میرے کندھوں پر بیٹھیں جو مرضی کریں، لیکن شاید جب ہم باہر گلی میں نکلے تو ان کو کندھوں پہ نہیں بٹھائیں گے. شاید ہی کوئی بٹھائے، شاید ہی، ورنہ گھر کے اندر کوشش ہوتی ہے. بہت کم بندے ہیں جو گھر سے باہر نکلے بھی صحیح نا تو کئی بندے آتے ہیں خیر تھی ہے آج ان اٹھتے چڑھائے ہوئے ہی، ورنہ اول تو نکالتے ہی نہیں ہیں. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں بڑھڑا بندہ ہو جائے تو وکھری گل ہے، نہیں توجہ فرمائیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان سے والہانہ محبت تھی کہ صرف گھر کے اندر نہیں، جب گلیوں میں چلتے تھے تو تب بھی ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے تھے. گھر کے اندر تو محبت آپ نے بتائی ہی بتائی، لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ان کی محبت صرف چار دیواری کے اندر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر بھی ایک لطیف بات ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو. اب دیکھیں جب بندہ کسی بچے کو اٹھاتا ہے نا اپنے کندھوں پر، آپ نے عمومی طور پہ غور کیا ہوگا کہ وہ بچہ ہاتھ چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتا، اسے سر پکڑنا پڑتا ہے ورنہ وہ گر جائے گا، ان بیلنس ہو جائے گا. اچھا اسی طرح جو اٹھانے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کی ٹانگیں پکڑ لیتا ہے، اگر وہ چھوڑے گا تو وہ بچہ پھر گر جائے گا. یہ دو باتیں لازمی ہیں، ذہن میں لائیے اگر آپ کو آ رہی ہے تو. اور چوپ نہیں بیٹھنا ذکر ان کا ہے جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہے تھے، آپ نے خود ہی بولنا ہے. اچھا سوچنے کی بات ہے، یہ صرف ایک اٹھانے کا اور چلانے کا واقعہ نہیں تھا بھائی. اس کے اندر جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی تھی. آپ کہیں گے وہ کیا ہیں جو آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، نبی پاک نے جب امام پاک کو کندھوں پہ بٹھا کے بلندی دی نا، ہاں اب کندھوں کی بلندی کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب حضرت علی بیٹھے تھے فتح مکہ والے دن تو کہنے لگے حضور اجازت ہوئے تو عرش دا پاوا چھیک لما. یہ مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں علی بیٹھے تو بلند ہوتے ہیں، علی کے بیٹھے بیٹھے تو نہیں بلند ہوتے. اور یہاں سے یہ بات بھی سننے والی ہے کہ جب نبی پاک کے کندھوں کی اتنی بلندی ہے تو اس نبی کے سر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ اچھا یہ بات بڑی سوچنے والی ہے اگر آپ تھوڑا سا دھیان فرمائیں، اور بڑی لطیف بات بھی ہے. اس کے اندر جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت امام علی مقام آپ جب یہاں تشریف لائے تو بلندی تو ملی نا، اور جب بچہ بیٹھتا ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھتا ہے. میرے آقا سر ننگا رکھتے نہیں، دستار اقدس ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ نے امامہ ہی پکڑا ہوگا اور نبی پاک نے آپ کی پنڈلیاں پکڑی ہوں گی. یہ نانا نواسا کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. کہتا کیا؟ میں نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے حسین یہ کہہ رہے تھے کہ نانا جان اگر اتنا بلند کیا ہے نا کندھوں پہ بٹھا کے تو میں پھر آپ کا یہ امامہ، آپ کی دستار، اس کو کبھی نہ داغدار ہونے دوں گا نہ نیچے آنے دوں گا. مجھے یہ لگتا ہے. اور پھر میرے نبی نے ٹانگیں پکڑ کے جو کہا ہوگا وہ یہ کہ فرمایا حسین اگر تو ہماری دستار کی لج پالی کرے گا تو پھر ہم بھی تجھے کانپنے نہیں دیں گے، جہاں جائے گا کامیابی رہے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟
یہ گویا کہ کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ دوستان عزیز، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس انداز کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہیں، اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، صرف 6 ماہ کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت بھی پردہ فرما گئی، صرف 6 ماہ کے بعد جب آپ بھی پردہ فرما گئیں تو یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین، پتہ ان کا وقت کہاں گزرتا تھا؟ یہ مسجد نبوی شریف میں ہی اکثر رہتے تھے، یا تو اپنے نانا جان کے روضے پر، قبر پر، یا پھر اپنی والدہ کی قبر پر، سمجھ آ رہی ہے؟ یہیں پر آپ جلوہ گر تھے، یہ اب آپ کی زندگی کا اگلا حصہ شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت مساجد کے اندر اس طرح پانی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، ایک آدھ مٹکا بھر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ کوئی مسافر آئے، اسے وضو کی حاجت ہو تو وہ پانی لے لے۔ جامع المعجزات میں لکھا ہے کہ ایک سیانی عمر کا بزرگ بابا جنہوں کہنے ہیں، وہ کہیں دور دراز دیہات سے آیا مسجد نبوی شریف کے اندر، توجہ ہے سب بھائیوں کی؟ اس نے نا پانی سے وضو کرنے کی جب تیاری کی تو یہ دونوں شہزادے مسجد میں جلوہ گر تھے، اور آپ کو پتہ ہے مسجد بھی کھجوروں کی چھت بنی ہوئی تھی، بس سادہ مسجد، بالکل چھوٹی مسجد تھی، وہیں تشریف فرماتے۔ اب نظر پڑ گئی کہ یہ بزرگ وضو کرنے لگا ہے، ابتدا بھی تھی اور وہ بڑی دور سے بھی آیا تھا۔ اس نے جب وضو کیا نا تو اس کا وضو کرنے کا طریقہ غلط تھا، اب اس کو سمجھانا بھی تھا، اور اس کی عمر بڑی تھی، اس کا لحاظ بھی رکھنا تھا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے؟ ہمارے یہاں اگر کوئی بزرگ غلطی کرے نا تو کہتے تو ایڈا بڑا ہو گیا تینوں اجے نہیں پتہ لگا، فٹ اس کی عمر پر اٹیک کرتے ہیں، جبکہ سمجھانے کا ڈھنگ یہ نہیں ہے۔ امام علی مقام سے سیکھیے، حضرت امام حسن سے سیکھیے۔ اب جب دیکھ لیا نا کہ وضو غلط کیا ہے، بیچ میں نہیں ٹوکا، فرمایا اس کو اپنا کام کرنے دو۔ کام مکمل ہو گیا، دونوں اس بزرگ کے پاس پہنچے، آپس میں مشورہ کر کے اور کہنے لگے، بابا جی تسیوں سیانی عمر دے بندے، ہم نے کرنا ہے وضو، آپ ہمارا وضو چیک کریں اور بتائیں کہ ہم میں سے دونوں کا کس کا وضو آپ کو پسند آئے گا۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے۔ آپ نے چیک کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس کا وضو آپ کو پسند آ رہا ہے۔ یار آپ مجھے یہ بتائیں، جن کے گھر میں قرآن نازل ہو انہیں وضو نہیں کرنا آتا ہوگا؟ بتائیں نہ ذرا یار، ہیں جن کو رب نے ستھرا فرمایا ان کی کیا شان اقدس ہوگی؟ اب ہوا کیا، توجہ فرمائیے، میں آپ کے چہروں کی مسکراہٹ اور کھل گئے نا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ سمجھ آ گئی آپ کو۔ ان دونوں نے جب وضو شروع فرمایا نا، بسم اللہ پڑھ کے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر اس کے بعد آسن انداز میں ناک میں پانی ڈالا، بہترین طریقے سے چہرہ دھویا۔ اب وہ جو بزرگ دیکھ رہا تھا نا، وہ دیکھ کر دل میں کہتا ہے، اچھا اینج ہاتھ دھونے سن، نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا مجھے۔ اچھا ایسے کلی کرنی، اچھا ایسے منہ دھونا تھا، اچھا ایسے بازو دھونے تھے۔ جب دونوں شہزادوں نے وضو کر لیا نا اور پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے بزرگوں دسو بھی کیدا وضو پسند آیا؟ تے بابا جی رون لا پے، کہندے یار تواڈے وضو نے میرا وضو بھی ٹھیک کر چھڑیا ہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہوتا ہے مسئلہ بتانے کا طریقہ۔ اچھا یہ بھی یاد رکھ لیں، ہر جگہ یہ مسئلہ نہیں چلتا ہے۔ ماں باپ کے لیے، استاد کے لیے، حاکم کے لیے بس اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہوں شاگرد کوئی غلطی کرے تو استاد آ کے میں تینوں دساں گا، آپ سیٹ کر کے، تو کیویں دسے گا بھائی؟ تو استاد ہے، استاد والے کام کر، یہ تعین بھی ضروری ہے۔ ماں باپ ہے اور بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو باپ بتائے کہ میں کروں گا، تو پھر نہیں، اس کو سمجھاؤ فوراً، چونکہ آپ کی ذمہ داری کچھ مختلف ہے۔ لیکن جب عوام الناس کی بات آئے تو پھر سمجھانے کا ڈھنگ ایسا ہونا چاہیے کہ سبھی سمجھ جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، جب آپ کسی کا، آپ کو پتہ چلتا نا کہ کوئی بندہ ایسا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے عرب کا ایک معاشرہ تھا اور بالکل اس وقت کی جہالت آپ کے سامنے ہے، یہ تو میرے حبیب نے آ کے سب کو سمجھایا۔ آپ کو جب پتہ چلتا نا کہ کوئی بندہ اپنی ماں باپ کے
نافرمانی کرتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کا نام لیتے اور ٹارگٹ کرتے اوے فلانیا تو آ کی کام کیتا ہے، نہیں، جب وہ آ جاتا نا آپ کو پتا ہوتا کہ انہوں بیٹھا ہے تو آپ اس وقت تقریر ہی ماں باپ کی شان پہ شروع کر دیتے تھے، اور پہلے شان فضائل بیان کر کے پھر حضور فرماتے تھے یار لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ماں باپ کو ستاتے ہیں، کوئی نہ ستائے۔ وہ جڑا بیٹھا ہوندا سی نا وہ کہندا سی شکر ہے میرا نام نہیں لیا، میں ہوں ہی اپنے آپ نو ٹھیک کر لواں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا انداز مبارک اجتماعی طور پر ایسا ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں جب انفرادی بات ہوتی تھی تو نبی پاک پتہ کیسے سمجھاتے تھے؟ ادھر دیکھیں، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک کے پاس صدقے کی کھجوریں آئیں، صدقے کی، اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کرتا، اور جو حضور کی آل پاک ہے نا اس کے اوپر بھی صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ اگر ان کی کوئی خدمت کرنا چاہے زکوٰۃ نہ دے، ان کو اپنا اصلی مال دے، زکوٰۃ ہمارے مال کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ کسی اور کو دے، نبی کا گھرانہ ہے، ستھرا مال ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے، اور ضرور پیش کیا کریں۔ آپ ارد گرد میں سادات گھرانوں کو دیکھیں، اگر دنیاوی طور پر ظاہری پوزیشن کمزور ہو تو ان کو تمہارے دروازے پر آنے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے، خود ان کے دروازے پر پہنچ جایا کرو۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا، تو صدقے کی کھجوریں آئیں، حضرت امام حسین چھوٹی عمر میں تھے، اور آپ کو میں نے بتایا 7.5 سال کی عمر تھی لگ بھگ جب حضور نے پردہ فرمایا، اس سے چھوٹی عمر ہی ہوگی نا۔ اب انہوں نے کیا کیا، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، ابھی بانٹنی تھی، امام حسین نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، نبی پاک نے فوراً پکڑا، قریب کیا، اور آپ نے منہ میں انگلی لگا کے سب کچھ نکال دیا، فرمایا ابھی تو اگرچہ بچہ ہے لیکن یہ یاد رکھو صدقہ آل محمد پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جب سمجھانے کی گھر اور بچوں کو بات آئے تو پھر یوں سمجھائیے، آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ اسی واسطے فرمایا جب بچہ تمہارا 8 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہا کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارا کرو، جہاں اجازت ہے وہاں کرتا کچھ نہیں۔ اب کیا کریں گے، انہوں تو سکول دے باہر بھی لکھ دیتا مار نہیں پیار، میں کہ ہم نے پڑھانے بھیجا تھا، تو نویں جناب علی شاہ رخ خان ہی بنائی جانا ہے، کو خدا دا خوف کر، بندے دے پتر بنو یار۔ لیکن یہ ہماری باتیں کوئی نہیں مانے گا، جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں نا یہ تمہاری سوچ ہوگی، ہم صرف اپنا فرض پورا کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارا کوئی گریبان نہ پکڑے۔